السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر علی الحذیفی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع موت کی تیاری اور حسن خاتمہ کے اسباب۔ ترجمہ شفقت الرحمن مغل حفظہ اللہ تعالی۔ 20 محرم الحرام 1438، 21 اکتوبر 2016۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ وہی بادشاہی، عزت، ملکوت اور جبروت والا ہے۔ میں اپنے رب کی تعریف اور شکر گزاری کرتے ہوئے اسی کی جانب رجوع کرتا ہوں اور گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، تمام انسان اسی کے قابو میں ہیں، اور وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلے فرماتا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے چنیدہ بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور یکسو صحابہ کرام پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد تقوی اپنانے کے لیے رضا الہی تلاش کرو اور اللہ کی نافرمانی سے دور رہو۔ تقوی تمہاری زندگی کے حالات درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ مستقبل کے خدشات و توقعات کے لیے یہی زاد راہ ہے۔ تباہ کن چیزوں سے تحفظ اسی سے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بدلے میں جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے بندو، اس زندگی میں ہر شخص اپنے فائدے کے لیے تغدو کرتا ہے، اپنے معاملات سنوارنے اور ذرائع معاش کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین اور دنیا دونوں کو سنوارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر سے نوازا اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر و بھلائی ہے، نیز انہیں آگ کے عذاب سے بھی تحفظ دیا۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گل چھڑے اڑاتے ہیں اور ڈنگروں کی طرح کھاتے اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کسی بھی تمنا یا کام کی انتہا ہے، وہاں پہنچ کر وہ ختم ہو جائے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور بے شک تیرے رب کی طرف ہی ہر چیز نے پہنچنا ہے۔ سورۃ النجم آیت 42۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام دلوں کے لیے مصروفیات، ہر ایک کے دل میں تمنائیں اور سب کے لیے عزم و ارادہ پیدا کیا۔ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا ہے اور جسے چاہے چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ سب پر بھاری ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے۔ سورۃ التکویر آیت 29۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ موت اس دھرتی پر تمام مخلوقات کا آخری انجام ہے۔ اس دنیا میں ہر ذی روح چیز کی انتہا موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت فرشتوں پر بھی لکھ دی ہے، چاہے وہ جبریل، میکائیل یا اسرافیل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ ملک الموت بھی موت کے منہ میں چلے جائیں گے اور تمام فرشتے لقمہ اجل بن جائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس دھرتی پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تیرے پروردگار کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہے گی۔ سورۃ الرحمن آیت 26-27۔ موت دنیاوی زندگی کی انتہا اور اخروی زندگی کی ابتدا ہے۔ موت کے ساتھ ہی دنیاوی آسائشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور میت مرنے کے بعد یا تو عظیم نعمتیں دیکھتی ہے یا پھر دردناک عذاب۔ موت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ موت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تمام مخلوقات پر اس کا مکمل تسلط عیاں ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے، اسے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ سورۃ الانعام آیت 61۔ موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل پر مبنی ہے، چنانچہ تمام مخلوقات کو موت ضرور آئے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹایا جائے گا۔ سورۃ العنکبوت آیت 57۔ موت کی وجہ سے لذتیں ختم، بدن کی حرکتیں بھسم، جماعتیں تباہ اور پیاروں سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اکیلا ہی سر انجام دیتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، رات اور دن کا آنا جانا اسی کے اختیار میں ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورۃ المؤمنون آیت 80۔ موت کو کوئی دربان روک نہیں سکتا، کوئی پردہ اس کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ موت کے سامنے مال، اولاد، دوست، احباب سب بے بس ہوتے ہیں۔ موت سے کوئی چھوٹا بڑا، امیر غریب، باروب یا بے روب کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیں جس موت سے تم بھاگتے ہو تمہیں ضرور ملے گی، پھر تمہیں خفیہ اور اعلانیہ ہر چیز جاننے والے کی جانب لوٹا دیا جائے گا، پھر وہ تمہیں تمہاری کارستانیاں بتلائے گا۔ سورۃ الجمعہ آیت 8۔ موت اچانک آ کر دبوچ لیتی ہے
فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور جب کسی نفس کی موت کا وقت آ گیا تو اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ سورۃ المنافقون آیت 11۔ موت انبیاء کرام کے علاوہ کسی سے اجازت نہیں لیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے، اس لیے موت ہر نبی سے اجازت طلب کرتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیشہ رہنے یا موت کا اختیار دیتا ہے، تو انبیاء کرام موت پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے اور دنیا کو وہ معمولی چیز جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اولاد آدم کو دنیا سے موت دے کر نکالے اور اس کا رابطہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ چنانچہ اگر وہ مومن ہو تو اس کا دل ذرہ برابر بھی دنیا کا مشتاق نہیں ہوتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا اتنا مقام نہیں ہوتا کہ دنیا کی طرف پھر لوٹ جانا پسند کرے، چاہے وہاں اسے دنیا بھر کی چیزیں مل جائیں۔ البتہ شہید یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی طرف لوٹایا جائے اور اسے 10 بار قتل کیا جائے، کیونکہ وہ قتل فی سبیل اللہ کی فضیلت دیکھ چکا ہے۔ بخاری و مسلم۔ موت لازمی طور پر آ کر رہے گی، اس سے خلاصی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ موت کی شدید تکلیف کوئی بھی بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا، کیونکہ روح کو رگوں، پٹھوں اور گوشت کے ایک ایک انگ سے کھینچا جاتا ہے۔ عام درد کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، لیکن وہ موت کے درد سے کم ہی ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نزع میں دیکھا، آپ کے پاس ایک پیالے میں پانی تھا، آپ اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈبو کر اپنا چہرہ صاف کرتے اور فرماتے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یا اللہ موت کی سختی اور غشی پر میری مدد فرما۔ ترمذی نے اسے روایت کیا ہے۔ کچھ روایات کے الفاظ میں یہ ہے، بے شک موت کی غشی بہت سخت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے اپنے والد سے حالت نزع میں اور ہوش میں پوچھا، ابا جان مجھے موت کے درد کے بارے میں بتائیں تاکہ میں بھی عبرت پکڑوں۔ تو والد نے کہا، بیٹا ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک مڑی ہوئی کنڈی میرے پیٹ میں گھمائی جا رہی ہے اور میں سوئی کے ناکے میں سے سانس لے رہا ہوں۔ ایک اور قریب المرگ شخص سے کہا گیا، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں خنجر چلائے جا رہے ہیں۔ ایک شخص سے موت کے المناکی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا، ایسے لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ جو شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھے تو اس کا دل نرم رہتا ہے، اس کے اعمال اور احوال اچھے ہوتے ہیں، وہ گناہ کرنے کی جرت نہیں کرتا، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتتا اور نہ ہی دنیا کی رنگینیاں اسے دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اور جنت میں جانے کا سوچتا ہے۔ لیکن جو شخص موت کو بھول جائے، دنیا میں مگن ہو، بدعملی میں مبتلا ہو، خواہشات کا انبار ذہن میں ہو، تو ایسے شخص کے لیے موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ترمذی، نسائی نے اسے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ موت لذتوں کو ختم اور زائل کر دینے والی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رات کی 1/3 گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، لوگو اللہ کو یاد کرو، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساتھ ہی دوسرا بھی پھونک دیا جائے گا، موت کے ساتھ ہی تمام سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور حسن قرار دیا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، نصیحت کے لیے موت، توڑنے کے لیے زمانہ، آج گھروں میں تو کل قبروں میں رہو گے۔ ابن عساکر۔ ہر قسم کی سعادت مندی، کامیابی، کامرانی موت کے لیے تیاری میں پنہاں ہے، کیونکہ موت جنت یا جہنم کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے بیزاری موت کی تیاری ہے، ازبز ضروری ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم اگر تم مجھے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اتنی ہی مقدار میں مغفرت دوں گا۔ ترمذی نے اسے روایت کیا اور حسن قرار دیا ہے۔ موت کی تیاری کے لیے حدود الہی اور فرائض کی حفاظت کریں، فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے اور مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ سورۃ التوبہ آیت 112۔ موت کی تیاری کے لیے کبیرہ گناہوں سے باز رہیں، فرمانے والی تعالیٰ ہے، اگر تم منع کردہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو تو ہم تمہارے گناہ مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کریں گے۔ سورۃ النساء آیت 31۔ موت کی تیاری کے لیے مخلوق کے حقوق ادا کریں، انہیں پامال مت کریں یا ان کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام مت لیں، کیونکہ شرک کے علاوہ کوئی بھی حقوق اللہ سے متعلق گناہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن مخلوق کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ ظالم سے مظلوم کا حق لے کر دے گا۔
موت کی تیاری کے لیے وصیت لکھ کر رکھے اور اس میں کسی قسم کی غلطی مت کرے۔ موت کی تیاری کچھ اس انداز سے ہو کہ کسی بھی وقت موت کے لیے انسان تیار رہے۔ چنانچہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ فرما لے تو اسلام کے لیے اس کا شرح صدر فرما دیتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 125۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور ڈال دیتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی تیاری، دنیا سے بیزاری اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ حقیقی سعادت مندی اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو۔ حدیث میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو داؤد حاکم نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے لیے تاکید اس حکم سے بھی آیا ہوتی ہے کہ قریب المرگ شخص کو نرمی سے کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے تاکہ اسے یاد آ جائے، نیز اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ پہلے ہی سخت تکلیف میں ہوتا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ مسلم۔ یہ بدبختی کی بات ہے کہ انسان موت کو بھول جائے اور اس کے لیے تیاری کرنا چھوڑ دے، گناہوں میں مگن ہو جائے اور عقیدہ توحید پامال کر دے، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے معصوم جانوں کا قتل کرے، حرام مال کمائے اور کھائے، مخلوقات کے حقوق غصب کرے، ہوس پرستی میں ڈوب جائے اور آخری دم تک گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہے، پھر موت کے وقت اسے کسی قسم کی پشیمانی کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی موت کا وقت ٹلے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا، اور ان یعنی مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ حائل ہوگی۔ سورۃ المؤمنون آیت 99 تا 100۔ جبکہ قیامت کے دن سستی اور موت کی تیاری نہ کرنے کی وجہ حسرت و ندامت مزید بڑھ جائے گی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو، پھر وہ کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کی ہے اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا یوں کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آئیں تو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور اکڑ بیٹھا اور تو کافروں میں سے ہی تھا۔ سورہ زمر آیت 55 تا 59۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، وہی بادشاہ حق اور ہر چیز، وہ بادشاہ حق اور ہر چیز واضح کرنے والا ہے۔ کامل حکمت اور مؤثر دلائل اسی کے لیے مختص ہیں، اگر وہ چاہے تو سب کو ہدایت سے نواز دے، اور میں اپنے رب کے لیے حمد و شکر بجا لاتا ہوں، توبہ اور استغفار اسی سے کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی قوی اور مضبوط ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں، آپ وعدے کے سچے اور امین ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، تابعین اعظام اور صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکتیں روز قیامت تک نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد کما حق تقوی الہی اختیار کرو، متقی کامیاب ہوں گے اور شکوک و شبہات میں مبتلا سمیت سستی و کاہلی کرنے والے نقصان اٹھائیں گے۔ مسلمانوں، خاتمہ بالخیر کے اسباب کی پابندی کرو، اس کے لیے اسلام کے ارکان خمسہ پر عمل پیرا ہو، گناہوں اور ظلم و زیادتی سے بچو۔ موت کے وقت خاتمہ بالخیر کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کریں، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ سورہ غافر آیت 60۔ دعا ہمہ قسم کی خیر کا سرچشمہ ہے، چنانچہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ یہ کہتا ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا
واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ تمام معاملات کا انجام ہمارے لیے بہتر فرما اور ہمیں دنیاوی رسوائی اور اخروی عذاب سے پناہ عطا فرما۔ تو آزمائش میں پڑنے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور موت کے وقت برے انجام کے اسباب میں یہ شامل ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال کیے جائیں، کبیرہ گناہوں پر انسان مصر رہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے بجائے تحقیر کرے، انسان دنیا میں مگن ہو کر آخرت بالکل بھول جائے۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما کثیرا۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے راضی ہو جا، تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقشے قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الفضل العظیم۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، کفر اور کافروں کو، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ بدعات اور بدعتی لوگوں کو ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کاربند فرما، یہاں تک کہ جب ہم تجھ سے ملیں تو ہم سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تمام مسلمان فوج شدگان کی بخشش فرما، یا اللہ تمام مسلمان فوج شدگان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو وسیع فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ان کی گناہوں سے درگزر فرما، ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام معاملات کا انجام ہمارے لیے بہتر فرما اور ہمیں دنیاوی رسوائی اور اخروی عذاب سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور شیطانی چیلوں اور چالوں سے محفوظ فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے نفسوں اور برے اعمال کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں ہر شریر کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ تو ہی ان کو قابو رکھنے والا ہے یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو گناہ معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ اور جنہیں تو ہم سے بہتر جانتا ہے سب گناہ معاف فرما دے۔ تو ہی ترقی و تنزلی دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ تمام امور میں ہمارے لیے انجام بہتر فرما یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی ہمارے سپرد مت فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مسلم ممالک میں پھوٹنے والے فتنوں کا خاتمہ فرما دے یا ذی الجلال والاکرام یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مسلم ممالک میں پھوٹنے والے فتنوں کا خاتمہ فرما دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ایسے انداز سے فتنے ختم فرما جن کے نتائج اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہتر ہوں یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یمن کے فتنے کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ یمن کے فتنے کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ یمن کے فتنے کا خاتمہ فرما دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے عافیت ہو یا رب العالمین۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما اور ان کی صحیح سمت میں رہنمائی فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کی شام میں مدد فرما، یا اللہ شام میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان پر ان کے دین کی وجہ سے مال و جان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کی ان ظلم ڈھانے والوں کے خلاف مدد فرما۔ یا اللہ تباہی ظالموں اور کافروں کا مقدر بنا دے یا رب العالمین، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ عراق میں ہمارے بھائیوں پر رحم و کرم فرما، یا اللہ پوری دنیا میں تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف ڈال دے یا رب العالمین یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہم سب مسلمان جادوگروں کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ جادوگروں نے اس دھرتی پر سرکشی، بغاوت اور فساد پھیلا رکھا ہے، یا اللہ ان پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی مکاریاں تباہ فرما یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ خادم حرمین شریفین کو تیری مرضی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں تیری مرضی کے مطابق توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے تمام تر کاوشیں تیری رضا کے لیے مختص فرما اور ان کی ہر اچھے کام پر مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ انہیں تیری
रज़ा के काम करने की तौफीक अता फरमा। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। या अल्लाह उन्हें सेहत और आफियत से नवाज। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। बेशक तू ही माबूद बरहक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। या अल्लाह उनके दोनों नायबों को तेरी मर्जी और इस्लाम और मुसलमानों के लिए बेहतर फैसले करने की तौफीक अता फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हमारे मुल्क की हर किस्म की शर व बुराई से हिफाजत फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह या ज़ुल जलाली वल इकराम, हम तुझसे सवाल करते हैं कि तू मुसलमानों के दिलों में उल्फत डाल दे। या अल्लाह मुसलमानों के दिलों को आपस में मिला दे। या अल्लाह बीमारों को शिफाया फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफाया फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत के सदके हमारे बीमारों को शिफाया फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह पूरे फैसलों, दुश्मनों की भक्ति, बदबख्ती और सख्त आजमाइश से हम तेरी पनाह चाहते हैं या ज़ुल जलाली वल इकराम। या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला तुम्हें अदल व एहसान और करीबी रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है और तुम्हें फहाशी, बुराई और सरकशी से रोकता है। अल्लाह ताला तुम्हें वाज करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो और अल्लाह ताला से किए हुए वादों को पूरा करो और अल्लाह ताला को जामिन बनाकर अपनी कसमों को मत तोड़ो। अल्लाह ताला को तुम्हारे आमाल का बखूबी इल्म है। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिमौताना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वक़द क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा फसल्लू व सल्लिमू अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व इमामिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا ذا الفضل العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين وأذل البدعة والمبتدعين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم نور عليهم قبورهم. اللهم وضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده وأعوانه يا رب العالمين وأتباعه إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأعذنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العافية والعفو والعافية في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين يا رب العالمين بعافية للإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أطفئ فتنة اليمن. اللهم أطفئ فتنة اليمن. اللهم أطفئ فتنة اليمن بعافية للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا. اللهم احفظ حدودنا وبلادنا واحفظ جنودنا وسددهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام
أن تنصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في سوريا الذين ظلموا في دينهم والذين ظلموا في أموالهم يا رب العالمين وفي دمائهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم وظلمهم، واجعل الدائرة على الظالمين الكافرين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وارحم والطف بإخواننا، اللهم الطف بالمسلمين في العراق، اللهم الطف بالمسلمين وارحمهم في كل مكان يا رب العالمين، ونجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك والمسلمين من شر السحرة. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنهم طغوا وأبغوا وأفسدوا في الأرض، اللهم عليك بهم، اللهم أبطل كيدهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم أعنه على كل خير يا رب العالمين، اللهم وفقه لكل خير إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقه الصحة والعافية إنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا الله أن تؤلف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن درك الشقاء ومن جهد البلاء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.